ما شئتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، میں نے نہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا، نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت حاضر کیا. یعنی جب یہ آسمان و زمین پیدا کر رہا تھا کوئی انسان نہیں تھا، کسی سے مشورہ نہیں لیا، کسی سے پوچھا نہیں، نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت ہم نے کیا کیا، پوچھا کہ ہاں بھائی تمہیں کیسا بنا ہے، پوچھا تھا اللہ نے. وما كنت متخذ المضلين عضدا، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دستے بازو بنا لوں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. اور اس وقت کا یاد کیجئے جب اللہ مشرکوں سے کہے گا ذرا پکارو ان کو جن کو تم نے میری خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا تھا. چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. مجرم لوگ آگے دیکھیں گے، آگ کو دیکھیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہیں اسی میں گرنا ہے اور اس سے بچ نکلنے کے کوئی راستہ نہیں پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. دیکھو ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح کے ہر قسم کے مضامین بیان کر دیے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. لیکن پھر بھی انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی ہے تو اب انہیں ایمان لانے سے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا اور کوئی چیز نہیں روک رہی. وہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائے، یعنی عذاب آ جائے یا عذاب ان کے سامنے بالکل آ کھڑا ہو. یہ مطالبات کر رہے ہیں، اس لیے ہدایت پہ نہیں آ رہے، نہ اپنے رب سے معافی مانگ رہے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. ارے کم بختوں، ہم نے پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو ڈرائیں اور متنبہ کریں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ. اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑ رہے ہیں. لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ. تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو ڈگمگا دیں، لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی ہے اس کو مذاق بنا رکھا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی گئی کہ ایسا کرو تو وہ ان سے منہ موڑ لیتا ہے اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھتا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے جس کی وجہ سے وہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں پر ڈانٹ لگا دیے یعنی ڈھکن. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلانا چاہیں تب بھی وہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. حالانکہ آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ. اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آ جاتا نا تو ان کو جلدی عذاب دے دیتا، لیکن بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. یہ بستیاں ہیں آپ کے سامنے جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کری ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ. اور جب حضرت موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا، یہ واقعہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام کا، پورا واقعہ تو قرآن کریم میں ہے. اس واقعے کی یہ واقعہ پیش کیسے آیا کہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ تو نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، تو انہوں نے یہی کہا کہ میں ہوں سب سے بڑا عالم. لیکن اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا. اللہ نے کہا کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، یہ اللہ کے علم ہے، لیکن آپ نے یہ جواب صحیح نہیں دیا. ہمارا ایک بندہ ہے کہ جس کو ہم نے کچھ خاص علم عطا کیا ہے، آپ اس کے پاس جائیے اور اس سے کچھ معلومات لیجئے. چنانچہ اللہ بتاتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے وہاں جائیے گا، کھلا جگہ ملے گا وہ بندہ، اور مجمع البحرین یعنی جہاں دو سمندر آپس میں مل رہے ہوں گے وہاں اپنے ساتھ زنبیل میں یعنی پوٹلی میں ایک مچھلی رکھ لیے گا، اور یہ مچھلی جہاں زندہ ہو کر ہڑپڑاتی ہوئی سمندر کے بیچ میں چلی جائے، سرنگ بناتی ہوئی، کیا
سرنگ بناتی ہوئی، بس سمجھ جائیں آس پاس وہیں کہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت خضر۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، یعنی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ، کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، یعنی جہاں دو سمندر مل رہے، ورنہ سالوں چلتا رہوں گا جب تک وہ جگہ نہیں آ جائے گی۔ فلما بلغا، جب وہ دونوں پہنچے مجمع البحرین، دونوں سمندروں کے ملنے کے جگہ، نسیا حوتہما، وہ دونوں وہاں اپنی مچھلی کو بھول گئے، یعنی وہ مچھلی وہاں خدک کر زندہ ہو کر سرنگ بنا دی بھی سمندر میں چلی گئی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس نے سمندر میں ایک سرنگ کا راستہ بنا لیا۔ فلما جاوزا، جب یہ دونوں حضرات وہاں سے جگہ کو آگے کراس کرتے ہیں، قال لفتاہ، تو حضرت موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، آتنا غدانا، لاؤ بھائی ناشتہ لے آؤ، بریک فاسٹ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، سچی بات یہ کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ ہوئی، بہت تھک گئے بھائی، جب تک مجمع البحرین تک چلتے رہے تھکاوٹ نہیں ہوئی، جیسی اس جگہ سے آگے بڑھے تھکاوٹ طاری ہونا شروع ہو۔ قال ارائیت اذا بین الی الصخرۃ، اب حضرت یوشع بتا رہے ہیں کہ بھلا بتائیے کیا ہوا تھا کہ ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے نا، فإنی نسیت، بس وہاں میں آپ کو مچھلی کا بتانے بھول گیا، وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، اور شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے مجھے اس کے بتانے سے بلایا، شیطان نے بلا دیا کہ میں آپ کو بتا دوں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور وہاں یہ ہوا کہ مچھلی تو بڑے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ بنا کے چلی گئی۔ قال ذلک ما كنا نبغی، کہنے لگے حضرت موسیٰ، بس بھائی وہی تو جگہ تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے، چلو جلدی جلدی اٹھاؤ وہ سامان۔ فرتد علی آثارہما قصصا، چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے، یعنی جہاں سے آئے تھے وہیں راستے پہ چل پڑے۔ فوجد عبدا من عبادنا، اب وہاں جب پہنچے تو ایک صاحب چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے، تو وہاں ایک بندے کو پایا ہمارے بندوں میں سے، آتینا رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازا ہوا تھا، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اپنی جناب سے اس کو ایک علم سکھایا تھا، خاص علم، اس کو کہتے ہیں تکوینیات کا علم۔ کس کا علم؟ تکوینیات کا، جو ہمارے پاس علم جو ہمارے انبیاء اور رسولوں کو دیا جاتا ہے وہ تشریعات کا علم ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ اور یہ جو علم ہے یہ کس کا ہے؟ تکوینیات کا علم ہے۔ قال له موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ میں آپ کے ساتھ اس وجہ سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ بھی مجھے آپ سکھا دیں۔ تو ایڈمیشن فارم دے دیں آپ۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہا کہ یہاں کے رولز جو ہیں کیا ہے، بہت اسٹرکٹ ہے، بہت سخت ہیں، آپ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ وکیف تصبروا علی ما لم تحط خبرا، اور جن باتوں کا آپ کو پورا علم ہی نہیں ہے ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں، یعنی جس کے بارے میں آپ کا علم نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے آپ اس پر سوال اٹھائیں گے کیونکہ آپ کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کیا کہنے لگے، ستجدونی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا، فرمایا کہ یہاں کا پہلا رول یہ کیا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے تو آپ مجھ سے کوئی سوال مت کیجئے گا یہاں تک کہ میں آپ کو خود ہی اس کے بارے میں بتا دوں۔ فانطلق، چنانچہ اب کلاسیں شروع ہو گئی۔ پہلا دن دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، کشتی کے پاس پہنچے، فرقہا، اور سوار ہوئے، کہا کہ بھی سوال کر لو بھائی ہمیں جانا ہے۔ کہا کہ اچھا مولوی صاحب آپ بیٹھ جائیے، آپ سے کیا کرایہ لینا، آپ بیٹھ جائیے، شاباش آ جائیے یہاں بیٹھیے آپ، یہ اچھی والی جگہ ہے نا، یہ صاف کرو بھائی۔ دونوں مولوی صاحب کو کشتی میں بیٹھے، خرقہ، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو کیا کر دیا، پھاڑ دیا، لے بھائی۔ قالا خرقت لتغرق اہلہا، موسیٰ بول پڑے ارے کیا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو دے؟ یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کر دیا، ارے یہ تو سب کی جان کے لالے پڑ گئے، کیا ہو گیا؟ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ سب سے پہلا رول سوال نہیں کرنا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، تو فرمانے لگے حضرت موسیٰ مجھ سے بھول ہو گئی،
اس پر میری گرفت نہ کیجیے، ولا تلحقنی من امری عسرا، میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے، یعنی تھوڑا سا تو کچھ کیا کریں، تھوڑی سی آسانی کریں، اب کی بار کیا کر دیں، چھوڑ دیں۔ اب آگے بڑھے، چلے دوسرا دن، حتی اذا لقی غلام فقتلہ، یہاں تک کہ دونوں کی ملاقات ایک لڑکے سے، وہ لڑکا کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، فقتلہ، حضرت غازی نے اس کو مار دیا، یعنی اس کی گردن اکھاڑ کے پھینک، قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، حضرت موسیٰ بول پڑے کہ آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا، بچہ تو کیا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے نا، جبکہ اس نے کسی کی جان بھی نہیں لی، لقد جئت شیئا نکرا، جو آپ نے یہ بہت برا کام کیا، قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، حضرت غازی نے کہا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہماری شریعت میں یہ سب چیزیں جائز ہیں بھائی، نہیں نا، حالانکہ کچھ بھی ہے، اب اولاد نافرمان ہے کچھ بھی کسی کی تو کیا مار دیں گے ہم، بولو بھائی کوئی مارتا ہے نہیں نا، لیکن یہاں ایسا سب کچھ ہو رہا ہے، آگے بتائیں گے ریزن وہ بتائیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا تو ظاہر سی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعات کے علم پہ چل رہے تھے تو اس میں یہ سب چیزیں غلط تھی تو وہ اس پہ آبجیکشن کر رہے تھے، لیکن تکوینیات کا جو علم حضرت خضر کے پاس تھا اس میں سب جائز تھا۔ قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعد فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، اب کے بولوں نا تو بس آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا، یعنی آپ میرے ساتھ اب عذر کی حد کو پہنچ گئے، یعنی اب آپ کو اختیار ہو، فانطلقا، چنانچہ دونوں چلے آگے، حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام، اچھا جی، دیکھا کہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے کہ ان کے باشندوں سے کھانا مانگا کہ بھئی اب مسافر لوگ ہیں کچھ کھانے کو دے دو، ان لوگوں نے ان کی مہمانی سے انکار کر دیا، حالانکہ یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے، اس وقت کے رواج کے بھی کیا تھا، خلاف۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار ملی جو گرنے والی تھی، تو حضرت خضر نے اسے کھڑا کر دیا، یعنی اللہ نے ان کو ایک بڑی طاقت سے نوازا تھا، ہاتھ سے ایسے کیا وہ سیدھی ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر اجرت لے سکتے تھے اور کچھ کھانے کا انتظام ہو جاتا، بھوک لگی تھی بھائی۔ قال هذا فراق بینی و بینک، انہوں نے کہا کہ لیجئے میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، بس کلاس آج کی ختم، سأنبئک بتأویل، اب یہ اسکول ہی ختم کر گیا، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتاؤں گا، ریزن بتاؤں گا جس پر آپ صبر نہیں کر سکتے۔ اما السفینہ، کشتی جہاں تک اس کو میں نے پھاڑا تھا، فکان لمساکین، وہ غریب لوگوں کی تھی بیچارے، یعملون فی البحر، جو سمندر میں کیا کرتے تھے، مزدوری، فاردت ان اعیبھا، میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں، وکان وراء ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ رہتا تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا، تو اگر یہ کشتی وہاں جاتی تو کیا کر لی جاتی، تو میں نے اس کو عیبدار کر دیا تاکہ وہ نہ چھین۔ تو بتاؤ اچھا کیا یا برا، اچھا کیا نا، کتنوں کا روزگار بیٹ لگا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ تو اب ہمارے ظاہری آنکھوں سے تو یہ غلط لگ رہا ہے، لیکن تکوینیات کے علم میں اس میں حکمت پوشیدہ جو ہمیں نظر۔ وہ اما الغلام، کہا وہ لڑکا، فکان ابواہ مؤمنین، ان کے اما ابا کیا تھے، نیک تھے، ایمان والے تھے، فخشینا، ہمیں یہ ڈر ہوا، اللہ کا بتا رہے ہیں، ان یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا، یعنی ایسے کام کرے گا کہ جس کی وجہ سے ان کا ایمان خطرے میں، اور ہم یہ نہیں چاہتے تھے، تو اس لیے ہم نے اس کو موت دے دی۔ فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، چنانچہ ہم نے یہ چاہا کہ ان کے پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے میں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑی ہوئی ہو، یعنی نیک اور فرمانبردار اولاد عطا کرے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ ان کو دوسری اولاد ملی وہ اچھی ہے، جس کو مارا وہ بری تھی، تو یہ غلط کیا اچھا کیا؟ آخرت میں اگر ایمان ڈگمگا جاتا، خراب ہو جاتا، تو ہمیشہ کی جہنم میں جلتے نہیں جلتے؟ تو اللہ نے یہ کام کیا، بظاہر دیکھنے میں غلط لگ رہا ہے لیکن اس میں حکمت پوشیدہ تھی، ان کی بھلائی ہی تھی، سمجھ میں آیا؟ وہ اما الجدار، رہی دیوار، فکان لغلامین یتیمین،
وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی فی المدینہ جو شہر میں رہتے تھے، وکانہ تحتہ کنز لہما، اور ان دونوں بچوں کا اس کے نیچے خزانہ تھا، وکانہ ابوہما صالحا، اور ان کے ابا جان اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے، فاراد ربک ان یبلغا اشدہما، آپ کے رب نے یہ چاہا کہ جب وہ بالغ ہو جائے، جوانی کو پہنچ جائے، ویستخرجا کنزہما، تو وہ خود اپنا خزانہ اس نیچے سے، اگر ابھی نکل گیا، دیوار گر گئی، خزانہ باہر آ گیا، تو لوگ اس کو لے لیں گے، بچوں کو کچھ بھی نہیں ملے، رحمت من ربک، یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا۔ اب دیکھو دیوار سیدھی کر دی، حالانکہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن ہم نے وہاں اچھا کام کیا، بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ کیا کر دیا، ان کی جب بدسلوکی کر رہا ہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کریں، لیکن اس میں دوسروں کی کیا تھی، بچوں کی بھلائی، جو ہماری نظروں میں نہیں تھی لیکن اللہ کے علم میں تھی، حکمت پوشید تھی، اس لیے اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ حکیم ہے، ہر کام اس کا کس پر مبنی ہے، حکمت پر، لیکن وہ حکمت ہمیں سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تکوینیات کا علم، سمجھ میں آ گیا۔ اور یہ تکوینیات کا نظام فرشتے چلاتے ہیں، کون چلاتے ہیں، فرشتے چلاتے ہیں، اور کچھ انسان بھی ہیں جو اس میں شامل ہیں، جیسے کہ حضرت خضر، یہ اللہ بعض چیزیں ظاہر کرتے ہیں ورنہ یہ چھپے ہوئے لوگ ہیں، یہ نظر نہیں آتے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ تکوین، یہ اللہ کے ان رجال میں سے ہیں کہ وہ تکوینیات کا نظام کیا کرتا ہے، انہی میں سے ایک حضرت خضر، وما فعلت وانا من، اب آگے دیکھیں کیا سمجھتا چھوڑا، یعنی کہ یہ کام میں نے کیا اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے کیا، یہ تھا مقصد، باتوں کا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اچھا آگے دیکھیں فرمان کا بات ہے، یہ ایک بادشاہ گزرا ہے اور یہ مسلمان تھا، اور مؤرخین یہ کہتے ہیں کہ یہ ایرانی بادشاہ، ایران کا بادشاہ تھا، اور یہ نیک دل آدمی تھا، یہ وہی تھا کہ جس نے بنی اسرائیل کو جو ہے اس مشرک بادشاہ سے پناہ، وہ چھٹکارا دلوایا تھا، جس نے جو بخت نصر تھا، جس نے بیت اللہ پہ، بیت المقدس پہ حملہ کیا تھا اور وہاں یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، یہ وہی ایرانی بادشاہ تھا، تو اس نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، اور اس سفر کا یہاں تذکرہ بھی آ رہا ہے، اور پھر یاجوج ماجوج کا بھی ذکر اس کے ضمن میں آ جائے گا۔ قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ واقعی یہ کہ ہم نے ان کو زمین پر اقتدار بخشا تھا، یعنی ان کو بادشاہ عطا کری تھی پوری دنیا کی، اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے، ایسی بات ہے بادشاہ تو ہر چیز اس کے لیے اللہ نے کیا کر دی، اس کے نتیجے میں ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، یعنی اپنے گاؤں لشکر کے ساتھ چلے دنیا کے سفر پر، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یعنی یہاں تک کہ مغرب کا جو ہے وہ کنارہ تھا، جھکنے کی جگہ تھی، وجدہا تغرب فی عین حمیئۃ وجد عندہا قوما، کہ انہوں نے دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے چشمے میں سورج ڈوب رہا ہے، یعنی وہاں سمندر ہی سمندر ہے، سمندر ہی سمندر ہے، انسان کا نام و نشان اس کے آگے نہیں ہے، دنیا کا آخری اسٹاپ ہے، تو وہاں انہوں نے دیکھا ایک قوم ہے، اللہ ہم نے کہا، اللہ کہہ رہے ہم نے کہا، یاد رکھا میں نے ذوالقرنین ایمان تو عظیم و ایمان تتخذ بالحسنى، یا تمہیں اختیار ہے، یا تو ان لوگوں کو سزا دے دو، یا ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو، یعنی ان کو موقع دو۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه، ذوالقرنین نے کہا ان میں سے جو کوئی جھوٹ کا راستہ اختیار کرے گا اسے دوبارہ ہم سزا دیں گے، ثم يرد الى ربك يعذبه عذابا نكرا، پھر اسے ہم اس کے رب کے پاس پہنچا دیں گے، وہ اسے سزا دے گا سخت۔ واما من آمن وعمل صالحا، اور ان میں سے جو ایمان لے آئیں گے، نیک عمل کریں گے، فلهم جزاء الحسنى، تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کے مستحق ہیں، وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم بھی ان کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے، یعنی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، نرم حکم دیں گے، ثم اتبع، اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل، یعنی ایک اور راستے سفر پاتا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کا جو آخری کنارہ تھا بالکل
وجدها تطلع على قوم، دیکھا کہ وہاں سورج طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر، لم نجعل له من دنیا سترا، کہ جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کری، یعنی وہ رہتے تو تھے گھر میں لیکن چھتیں نہیں ہوتی تھی، اس حال میں زندگی گزار رہے تھے۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، واقعہ اسی طرح ہوا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ سامان تھا ہمیں اس کی پوری پوری خبر تھی۔ ثم اتبع سببا، اس کے بعد وہ ایک اور راستے کی طرف چل پڑے، یعنی شمال کی طرف، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، وجد من دونہما قوما، انہیں وہاں پہاڑوں کے درمیان کچھ لوگ ملے، لا یکادون یفقهون قولا، جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے، یعنی ان کی لینگویج ان کی لینگویج الگ الگ، کچھ سمجھ بھی نہیں پا رہے۔ قالوا یا ذا القرنین، اب ان لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا، جب بات نہیں سمجھ پا رہے تو پھر بات کہا کیسے؟ یا تو اشارے سے کہا یا کوئی ترجمان تھا۔ ان یاجوج و ماجوج، یہ یاجوج اور ماجوج زمین میں مفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچا رہے ہیں، یعنی آتے ہیں قتل عام کرتے ہیں، مارتے ہیں اور پھر جو ہے لوٹ لاٹ کے لے جاتے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے کتنے ہی جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کیا ہم آپ کو کچھ مال دیں کہ جس کے بدلے آپ ہمارے اور اس کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں کہ وہ یہاں نہ آ سکے، ہم امن سے ہو جائیں۔ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِي رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، تو ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا کیا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، یعنی اللہ نے کہا دیا بہت کچھ ہے، لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت میری مدد کرو، یعنی مزدور بن جا، افرادی قوت مجھے دو، مجھے افراد چاہیے اس کام کے لیے، تو میں تمہارے ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں۔ آتونی زبر الحدید، پہلا کام یہ کرو کہ لوہے کی چادریں لاؤ، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ ان چادروں کے ذریعے سے دونوں پہاڑوں کے سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا، یعنی دونوں پارٹوں کو برابر کر۔ قال انفخوا، اور پھر اب آگ کو دہکاؤ، اس پہ آگ جلائی، اس کے اوپر ان چادروں پر، حتی اذا جعلوا نارا، یہاں تک کہ جب وہ بالکل کیا ہو گئے لال انگارہ۔ قال آتونی افرغ علی قطرہ، فرمایا کہ اب اس کے اوپر میرے پاس لاؤ، میں پگھلا ہوا سیسا تانبا اس کے اوپر ڈالوں، چنانچہ وہ انہوں نے انڈیل دیا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ سارا تانبا جتنی بھی دراڑیں تھیں ان سب میں چلا گیا، اوپر آگے پیچھے لگ گیا۔ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، فائدہ یہ بھی ہوا کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر اب چڑھ سکیں گے کیونکہ وہ پھسلن ہو گئی ہے، اس پر چڑھ بھی نہیں سکیں گے، اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے کیونکہ سارے سوراخوں کو کیا کر دیا گیا، بند۔ قال هذا رحمۃ من ربی، فرمایا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، لیکن میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور فرمایا کہ اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے، یعنی ایک وقت آئے گا جب یہ یاجوج ماجوج یہاں سے نکلیں گے، یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے، آپ گھبرائے ہوئے تھے، فرمایا کہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ یاجوج ماجوج دیوار کھود رہے تھے، اس میں سے دیوار کا ایک حصہ کھل گیا، یعنی آر پار نظر آ رہا، لیکن پھر اللہ نے اس دیوار کو ویسے ہی کر دیا، اگلے دن آئے تو ویسے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ دیوار گرے گی اور پھر یاجوج ماجوج باہر آئیں گے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ دیوار گر چکی ہے، روس میں، اور جب گر گئی ہے تو وہ یاجوج ماجوج باہر آ گئے اور لوگوں کے اندر لوگوں کو نقصان بھی پہنچایا، اور نقصان پہنچانے کے بعد پھر وہ لوگوں میں ہی گل مل گئے، لوگوں جیسے بن گئے، لیکن ان کے اندر جو طبیعت ہے فسادی طبیعت نقصان پہنچانے کی، وہ پہنچا رہے نقصان کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا رہے، اور ان کی نسلیں بھی آگے اسی طریقے سے وہ کام کر رہی ہیں۔ اور ان کا ایک اور طبقہ ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، کب ہوگا؟ قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، اور پھر وہ جس کا حدیث میں ذکر ہے کہ وہ ایسے، جو قرآن میں بھی آ رہا ہے، ایسے آئیں گے کہ دوسروں کو دھکا دیتے ہوئے آئیں گے، اور اتنا مجمع آئے گا کہ آگے والا جب سمندر کو پی کے جائے گا تو دوسرا جب آئے گا پیچھے سے وہ کہے گا کہ لگتا ہے یہاں پانی تھا،
اتنے ہوں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کے اوپر اللہ موت مسلط کریں گے، اور پھر انہی کی دعا کی برکت سے کچھ پرندے آئیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کے کہیں دور لے جا کے خرد برد کر دیں گے. وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور بھی بتایا کافروں کا انجام کیا ہوگا کہ اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں لے آئیں گے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے ایسے کافروں کی مہمانے کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجیے کیا میں تمہیں بتاؤں کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی، وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اولئک کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اس لیے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا. چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے، یعنی ان کے نامہ اعمال کو تولا نہیں جائے، کیونکہ ان کے بارے میں تو کنفرم ہے کہ یہ کہاں جانے والے جہنم میں. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ہے جہنم کی شکل، یہ جہنم ہے ان کے لیے بطور سزا کے، کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کری. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیتوں میرے پیغمبروں کو مذاق بنایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغات ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، اے نبی جی کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا. چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں، لیکن اللہ کی بڑائی اور کبریائی اس کی باتیں ختم نہیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی جی کہہ دیجئے میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم بس سب کا خدا ایک ہی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، لہذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو، یعنی اللہ سے ملاقات کی، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. چلیے بس.